ہلو دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، یہ کہانی ہم پڑھیں گے اور یہ کہانی اس بک سے ہے جو کہ چلتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بی اے بی ایس سی بی کام میں. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں کاریکرم. سائے کی خریداری چینی کہانی ہے، یعنی چائنا چینی کہانی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے ٹرانسلیٹر کا نام ہے رفیع الزماں زبیری. تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. ایک خوبصورت گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا. وہ بہت بد اخلاق تھا، یعنی بدتمیز ٹائپ کا آدمی تھا. اس کے مکان کے سامنے ایک بڑا اور گھنا درخت تھا جس کا سایہ دور تک پھیلتا تھا. صبح کو جب سورج نکلتا تھا تو درخت کا سایہ سڑک پر ہوتا تھا. دوپہر کو صحن میں اور شام کو حویلی کی پوری چھت سایہ میں رہتی. صحن بولتے ہیں برآمدہ وغیرہ. ٹھیک ہے. رات کو جب چاند نکلتا تھا تو بھی درخت کا سایہ اسی طرح حرکت یعنی موومنٹ. گاؤں کے لوگ اور مسافر آتے جاتے اس گھنے درخت کے سایہ میں سستانے اور ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے کے لیے بیٹھ جاتے. زمیندار کو یہ بات سخت ناپسند تھی. جب بھی کوئی درخت کے سایہ میں آ کر بیٹھا وہ اس کو ڈانٹ کر بھگا دیتا کہ جاؤ اپنے درخت کے سایہ میں بیٹھو. یہ درخت اور اس کا سایہ میرا ہے. گاؤں والوں کو اس پر بڑا غصہ آتا، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کریں. انہوں نے سوچا کہ اس معاملے میں ملا نصر الدین سے مدد لینی چاہیے. وہ ملا نصر الدین کے پاس گئے اور ان سے زمیندار کی شکایت کی. ملا نصر الدین نے گاؤں کے لوگوں سے وعدہ کر لیا کہ وہ زمیندار کی بد اخلاقی کا کوئی علاج کریں گے. ملا نصیر الدین نے ایک ترکیب سوچی اور پھر اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ 400 روپے جمع کریں. جب روپے جمع ہو گئے تو وہ یہ روپے لے کر اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور گانا گاتے ہوئے زمیندار کے شاندار مکان کی طرف چل پڑے. گرمی کا موسم تھا. جب وہ وہاں پہنچے تو پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے. وہ سیدھے اس گھنے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے. زمیندار نے جو ان کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو فوراً وہاں آیا اور غصے سے کہنے لگا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اپنا راستہ لو. ملا نصیر الدین نے نرمی سے جواب دیا، زمیندار صاحب، یہ سڑک تو سب کی ہے. میں یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ زمیندار نے اسی طرح غصے سے کہا، ٹھیک ہے، سڑک تو سب کی ہے، لیکن اس درخت کا سایہ میرا ہے. یہاں کوئی مفت خورا نہیں بیٹھ سکتا. اس درخت کے ہر پتے کی قیمت 1 روپیہ ہے. نصیر الدین نے کہا، اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سایہ خریدا جا سکتا ہے. بتائیے آپ اسے کتنے میں بیچیں گے؟ زمیندار نے ناک بھوں سکیڑ کر کہا، خوب، تو گویا تم اس درخت کا یہ سایہ خریدو گے؟ پھوٹی کوڑی تو جیب میں ہے نہیں اور یہ سایہ خریدنے چلے ہو. جاؤ اپنا کام کرو، زیادہ شیخی مت بگھارو.
ملا نصیر الدین نے بڑے سکون سے جواب دیا، غریب آدمی شیخی نہیں بگھارا کرتے، بتاؤ یہ سایہ کتنے میں بیچو گے؟ زمیندار ملا نصر الدین کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ اسے ایک غریب سے آدمی سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، توقع یعنی کوئی امید۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا، میں یہ سایہ 400 روپے میں بیچوں گا، اگر تمہارے پاس اتنی رقم ہے تو خرید لو۔ ملا نصیر الدین نے یہ سودا قبول کر لیا اور پھر وہ زمیندار کو لے کر گاؤں کے قاضی کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے دونوں میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ جب تک یہ درخت باقی ہے اس کا سایہ ملا نصیر الدین کی ملکیت ہوگا اور زمیندار ہر حالت میں اس معاہدے کا پابند ہوگا۔ معاہدہ یعنی کہ ایک طرح سے سمجھوتا۔ ملا نصیر الدین نے 400 روپے گن کر زمیندار کو دے دیے اور درخت کا سایہ اب اس کا ہو گیا۔ ملا نصیر الدین نے سایہ خریدنے کے بعد گاؤں والوں سے کہا کہ وہ درخت کے سائے میں بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھائیں۔ گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور خوشی سے گانے بجانے لگے۔ زمیندار نے جو یہ شور سنا تو اپنے مکان کے باہر آیا اور خفا ہو کر بولا، یہ تم لوگوں نے یہاں کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ ملا نصیر الدین نے مسکرا کر جواب دیا، زمیندار صاحب، یہ سایہ اب میرا ہے اور یہ سب میرے مہمان ہیں، یہ یہاں جو چاہیں کریں، آپ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ زمیندار یہ جواب سن کر واپس چلا گیا۔ ایک دن زمیندار اپنے مکان کے برآمدے میں بیٹھا تھا کہ ملا نصیر الدین اپنے گدھے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ زمیندار کو بڑا غصہ آیا، وہ بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ ملا نصیر الدین نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں اپنے سایہ کے ساتھ آیا ہوں، دیکھ نہیں رہے ہو درخت کا سایہ یہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے گدھے کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا اور اطمینان سے برآمدے میں لیٹ گئے۔ زمیندار غصے سے انہیں دیکھتا رہا مگر وہ کیا کر سکتا تھا، وہاں درخت کا سایہ تھا اور سایہ تو وہ ملا کے ہاتھ بیچ چکا تھا۔ اتفاق سے اس دن چھٹی تھی اور زمیندار نے اپنے کچھ دوستوں کی دعوت کی تھی۔ اس کے دوستوں نے گھر کے باہر جو بڑا سا گھنا درخت دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، آؤ اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ملا نصر الدین پہنچ گئے اور زمیندار کے دوستوں سے کہنے لگے، اس درخت کی چھاؤں میں نے 400 روپے میں خریدی ہے، آپ لوگ اس چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ زمیندار کے دوستوں نے یہ سن کر حیرت سے زمیندار کی طرف دیکھا اور پھر کچھ کھائے پیے بغیر خفا ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب یہ بات کہ زمیندار نے اپنے گھر کے باہر درخت کا سایہ ملا نصر الدین کے ہاتھ بیچا ہے، سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ زمیندار کا مذاق اڑانے لگے۔
گاؤں کے ایک شاعر نے تو ایک نظم بھی اس پر کہہ ڈالی۔ ملا نصرالدین نے یہ نظم ایک کاغذ پر لکھ کر زمیندار کے مکان کے دروازے پر لگا دی۔ کچھ دن بعد جب ایک رات پورا چاند نکلا ہوا تھا اور زمیندار میٹھی نیند سو رہا تھا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر باہر آیا اور دیکھا کہ ملا نصرالدین اس کے مکان کی چھت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے کئی دوست بھی ساتھ ہیں، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زمیندار نے چیخ کر کہا۔ ملا نے جواب دیا، ہم درخت کے سایہ میں بیٹھ کر ذرا تفریح کر رہے ہیں، آپ جائیے آرام سے سوئیے۔ زمیندار غصے سے کانپنے لگا اور بولا، میں نے سورج کی روشنی میں درخت کا سایہ بیچا ہے، چاند کی روشنی میں نہیں۔ ملا نصرالدین نے بڑے سکون سے جواب دیا، مگر معاہدے میں تو یہ نہیں لکھا ہے، جاؤ معاہدے کو غور سے پڑھو۔ ملا یہ کہہ کر اپنا تنبورہ پھر بجانے لگے۔ زمیندار کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ درخت کا سایہ تو وہ بیچ چکا تھا، قاضی جی کے سامنے لکھت پڑھت ہو چکی تھی، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ درخت کا سایہ ایک جگہ نہیں رہتا، سورج اور چاند کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے، کبھی سڑک پر، کبھی مکان کے صحن میں، کبھی برآمدے میں، کبھی مکان کی چھت پر۔ ملا نصرالدین ہر وقت اور ہر جگہ اس کو اسی طرح پریشان کرتے رہیں گے اور اس کی زندگی مسلسل عذاب میں رہے گی، عذاب میں یعنی تکلیف میں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کسی اور مکان میں چلا جائے گا۔ ملا نصرالدین نے اپنی ہوشیاری سے بد اخلاق زمیندار کو ایک اچھا سبق سکھا دیا تھا۔ اب سارے گاؤں والے اس گھنے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے مالک تھے اور ملا نصرالدین مکان کے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے دوستوں۔ امید ہے یہ کہانی اچھی لگی ہو، اگر اچھی لگی ہو تو شیئر اور لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسا محسوس کیا آپ نے سننے کے بعد۔ چلیے ملتے ہیں آپ سے۔ تو دوستوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان تک پہنچائیے گا جس کو اس کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔